خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو اب آگے ہم کورس شروع کرتے ہیں اردو کا، ٹھیک ہے جی۔ اردو میں ہم سب سے پہلے 2 چیپٹر کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اردو ویڈیو، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور یہ پہلے جو اجزاء ہیں نصاب کے اہم اجزاء، ان کو کرنا ہے ڈاؤن لوڈ، ٹھیک ہے جی۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ فائل کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ ان کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، انہی میں سے کوسچن آنے ہیں، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جائزے کے سوالات سرگرمی نمبر 2 کو حل کرنا ہے، جن کے اوپر یہ ٹک لگی ہے۔ پہلی ویڈیو جس نے دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ریڈ ٹک والی فائل جو ہے یہ ہے PDF۔ آپ لوگوں نے سرگرمی کرنی ہوتی ہے، فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، اور جو اوپر والی فائل ہے PDF فارم، وہ آپ کے موبائل میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں ویب براؤزر میں کر رہا ہوں حل، آپ لوگوں نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ٹک لگانے کے لیے آپ نے کرنا ہے جائزے کی سرگرمی کرنی ہے، اٹیمپٹ کوئز ناؤ۔ تو کوئز یہ دیکھیں جی، یہ والی اب سرگرمی کہاں سے آئی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ مہارت سے کیا مراد ہے، ہم نے دیکھنا ہے مہارت سے کیا مراد ہے۔ آپ نے اسی فائل میں جانا ہے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے پہلے صفحے والی۔ تو یہ دیکھیں، یہ مہارت سے مراد، یہ مہارتیں لکھا ہوا ہے نا، مہارتیں لکھا ہوا ہے۔ مہارت سے مراد سیکھنا کے ایک وسیع اور کلیدی میدان کی لرننگ ایریا ہے۔ مثال کے طور پر پڑھانا ایک مہارت ہے، اسی طرح لکھنا بھی ایک مہارت ہے۔ تو اب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آسانی سے اس کا جواب دے سکیں گے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد جب جو بندہ یہ پڑھ لے گا، اب یہ کلیدی آموزشی مہارت یا تدریسی یا تحریری کیا ہے، اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کون سی مہارت ہے جی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کلیدی آموزشی شعبہ، لرننگ شعبہ، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پہ جائیں گے، سکرول کریں گے۔ پڑھتے ہوئے حروف جملوں اور تحریر کی پہچان اور ادراک ہے، کیا ہے جی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اسی فائل پہ دوبارہ جانا ہے اور یہ دیکھیں جی، پڑھتے ہوئے حروف، الفاظ، جملوں اور تحریر کی پہچان اور ادراک کیا ہے جی؟ اوپر لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر پڑھنا ایک مہارت ہے، تو یہ آئے گا اس کا رائٹ آنسر مہارت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ کرنے کے بعد جماعت چہارم و پنجم کی اردو نصاب کی حدود تدریج ہے یکساں۔ اب یہ یکساں کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آپ نے اس فائل میں پڑھا ہے۔ یہ دیکھیں، جماعت چہارم، یہ دیکھیں، یہ جماعت چہارم اور پنجم کی حدود تدریج مختلف ہوں گی۔ اب وہاں پہ ہم نے یکساں لگایا، وہ کیوں لگایا یہ دیکھیں۔ اب اس کی بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ معیار تو جماعت اول تا پنجم تھا، جبکہ حدود تدریج جماعت اول تا سوم ہے، یہ حدود تدریج ہیں ان کی۔ لیکن مختلف جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اول تا سوم سے مختلف ہے، یہ اول سے لے کے پنجم تک تدریج جو ہیں معیار ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ مختلف کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ جماعت اول سے سوم تک مختلف ہے، جماعت چہارم اور پنجم سیم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد یکساں قومی نصاب بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔
اس کا رائٹ آنسر ہے 2020، کیونکہ یہ اقصا نصاب پچھلی دفعہ آیا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے پرابلم ہو گئی تو نصاب نہیں دیا گیا تو اب انہوں نے اس دفعہ 2020 ہے، سوری 2020، ٹھیک ہے، اور کرونا کی وجہ سے نہیں دیا گیا لہٰذا انہوں نے 2021 میں اس کو سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نیکسٹ جائیں گے، یکساں قومی نصاب کے تحت پرائمری اسکولوں کے طلباء کو پہلی مرتبہ درسی کتابیں ملی گئیں 2021 میں، ابھی ملی ہیں نا ہمیں درسی کتابیں، تو ابھی ملی ہیں نا، 2021 میں ملی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فنش پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہ ہو گیا آپ کا، یہاں پہ آپ نے سبمٹ آل اینڈ فنش پہ کلک کرنا، اس کے بعد سبمٹ آل، اس کے بعد یہ گریڈ دے سیں 10/10، اور گریڈ کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی آنسر غلط ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اس کو ری اٹیمپٹ کوئز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کے نمبر 5 آئے ہیں، یہ اس والے حصے میں جہاں پہ 10 لکھا ہوا ہے یہاں پہ 5 آئے ہیں، تو آپ اس کو ری اٹیمپٹ کر کے اسی طرح جیسے میں نے ابھی کیا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے دھیان سے کریکٹ آنسر پہ ٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہم جائیں گے ڈیش بورڈ پہ، اس کے بعد اردو پہ، یہ دیکھیں ساتھ ساتھ گراف پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم ماڈیول نمبر 2 کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹوٹل ماڈیول ہیں 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم پہلے حصے میں 3 ماڈیول کریں گے، پہلے اس میں کتنے ماڈیول کریں گے جی؟ 3، ٹھیک ہے نا، 3 پھر اس سے اگلے حصے میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہے یہ زبان کیا ہے، زبان کیا ہے جی؟ تو اس میں جماعت اول تا پنجم لسانی استعداد کیا ہے؟ زبان سرگرمی نمبر 3 پہ کلک کریں گے، یہ ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا، میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا اس لیے ڈبل آر آپشنس، یہ جی زبان کے متعلق بتایا گیا، اس کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا، اسی میں سے اگلی ایکٹیویٹی میں سوال آنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے سرگرمی نمبر 2 پہ، ٹھیک ہے جی۔ سرگرمی نمبر 2 آپ دھیان سے آپ نے پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے جانا ہے بیک، یہ دیکھیں دونوں پہ ٹک لگ گیا ہے۔ اب سرگرمی نمبر 5 ہم کریں گے ریئل کلاس روم، تو ریئل کلاس روم میں آئیں گے، یہ دیکھیں گے، یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ معزز اساتذہ، جماعت چہارم کے طالب علموں میں یہ جب یہ اس طرح سے ختم ہو جائے گی، زبان کیا ہے یہ آپ کو نیچے بھی اس نے بتایا ہے، زبان کی اعلیٰ تکلم کیا ہے، یہ پہلی فائل میں بھی ڈاؤن لوڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں کلک کریں، تو آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے، دوبارہ پھر بتا رہا ہوں میں یہ براؤزر میں حل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے، یاد رکھنے کی باتیں، اب یاد رکھنے کی باتیں کچھ ہیں، ان کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد یہ نیچے جو لنک دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کرنی ہے ٹک، یہ آپ کے سامنے ایک چیز جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے جانا ہے بیک جانے پہ سرگرمی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلاس روم میں یہ لکھا ہے کنگریچولیشنز اینڈ آف دا لیسن ریچڈ ویل ڈن، تو آپ کو شاباشی اس نے دے دی ہے۔ ہم پھر جائیں گے ریٹرن ٹو اردو، تو آپ تو بہت اچھے ہیں جی، آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو ویری گڈ۔ ہم نے 2 ماڈیول حل کرنے والے، اب ہم کریں گے جائزے کے سوالات، ٹھیک ہے جی۔
टीचर हजरात आप बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। ये देखें जी, अब इस पे हमने जाना है अटेम्प्ट क्विज़ पे। ठीक है, अब जो आपने पीछे पढ़ा है आपको फ़ौरन पता चल जाएगा जी। तो अब इसका राइट आंसर है थर्ड वन, ख़यालात के मौसर तरीन इजहार का वसीला। ये राइट आंसर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपने पीछे ये पढ़ी है बुक, तो दूसरे पैरे में देखें जी, दूसरे पैरे में देखें ख़यालात, ये ख़यालात जज्बात एहसासात और कैफ़ियत के इजहार का मौसर तरीन वसीला है। तो यहाँ से हमने राइट आंसर को ढूंढा और यहाँ पे हमने फिट कर दिया ख़यालात के मौसर तरीन इजहार का वसीला। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें जी, यकसा निसाब में जमात अव्वल से जमात पंचम तक उर्दू ज़बान क्या उस्तादों की तादाद है। ठीक है, उस्तादों की तादाद क्या है। तो ये राइट आंसर हमारे पास है 9। बिल्कुल आसान है। ये कहाँ से पता चला, फिर आपने फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है एतबार से ऐसी तालीम व तरबियत वहाँ पहुँचाना है कि इन 9 उस्तादों में से कोई एक भी नज़रअंदाज ना हो। ये देखें, यहाँ पे आपने आना है, तो यहाँ उस्तादें हैं 9 उस्तादों। ठीक है, तो यहाँ से आपने फिर पीछे जाना है। ये आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है जी। उसके बाद आपने जाना है ज़ुबान की पहली उस्ताद क्या है। अब ज़रा देखना है आपने, तो पहली उस्ताद है सुन्ना। ठीक है जी। ये देखेंगे सरगर्मी नंबर 4 में लसानी उस्ताद जमात अव्वल ता पंचम, सबसे पहली यहाँ पे देखिए हमारे पास है सुन्ना। ठीक है जी, ये हमने पीछे पढ़ी है। ये 9 उस्ताद आपके सामने हैं। ठीक है जी। तो अभी चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ, और उसके बाद हमारे पास जो लिखाई, तख्लीकी लिखाई का दूसरा नाम है इंशा परदाजी। ठीक है जी। तो ये उस्ताद नंबर आप 6 देखो, तख्लीकी लिखाई या इंशा परदाजी, क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है जी। तो आपने इधर से राइट आंसर देखना है और उधर बताना है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, इस्तेहसान की इस्ताद पैदा करने के लिए नज़म क्या की जाती है जी। अभी आपका टेस्ट ले, तो ये गाई जाती है। जो पिछली एक्टिविटी में आया था ना, याद रखने की बातें, तो उसमें ये लिखा हुआ था। ठीक है जी, अटेम्प्ट फिनिश अटेम्प्ट। ये ले जी, अब आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश, उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो ये ग्रेड देखें जी, वेल डन जी, आपने हल कर लिया, वेरी गुड। अब आपने फिर यहाँ पे देखिए फिनिश, ये वाले राइट आंसर जो मैंने बताए थे कि आपका अगर कोई सवाल गलत होता है तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जाना है आपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड के बाद आपने आना है उर्दू में। उर्दू का ग्राफ साथ साथ आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। दोबारा बता दूँ, ये वेब ब्राउज़र में कर रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना है। अब हम मॉड्यूल नंबर 3 करेंगे जी। कौन सा मॉड्यूल करेंगे? 3। ये तीसरा मॉड्यूल। इसमें करने के बाद वीडियो के दूसरे पार्ट में हम 4, 5 और 6 मॉड्यूल करेंगे। ठीक है जी। वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप बोर हो जाते हो, तो फिर आप ध्यान से देखते नहीं हो, इसलिए मैं 2-2, 3-3 पार्ट्स में करके अब वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है। सरगर्मी नंबर 7 आप लोगों ने इसको देखना है। ये फ़ाइल है, ये ध्यान से आपने इसको, ये आपने वीडियो देखनी है जी। पहले नंबर पे था इस तरह से। अपने वीडियो ख्यालात मुकम्मल को करने के पूरी बाद, जमात के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद बाहमी गुफ्तो ठीक शनीद है जी, से किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। ये पढ़ने के बाद आपने वीडियो को करना है बंद। उसके बाद आना है नीचे। ये देखें,
جو ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی ساری چیزیں ہیں. یہ ہے آپ کے سامنے کتنی چیزیں. ویری گڈ. تو ان کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے. یہ ہے 19 چیزوں کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جی. تو یہ پڑھنے کے بعد یہ 19 پوری ہو گئی ہے. اب آپ نے جانا ہے یہاں سے بیک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ٹک لگ گیا. اب آپ نے آنا ہے جائزے کی سرگرمی, جائزے کے سوالات. ٹھیک ہے. اٹیمپٹ کوئز ناؤ. سوالات کے ذریعے پڑھانے کے طریقے کا دوسرا نام ہے. تو یہ دیکھیں جی, طریقہ تدریس نمبر 3. تو اس میں دیکھیں سقراطی طریقہ بھی کہتے ہیں. سقراطی طریقہ بھی کہتے ہیں. تو ہم جائیں گے دوبارہ سلیبس پہ اور سقراطی طریقہ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ کریں گے. اب پیشن گوئی سے نشوونما ہوتی ہے. پیشن گوئی سے نشوونما ہوتی ہے. کس کی نشوونما ہوتی ہے جی؟ یہ دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے طریقہ تدریس نمبر 6 پہ جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمارا جواب کہاں پہ لکھا ہے. تخلیقی اور تخیلاتی صلاحیتوں کو جلا بخشی جا سکتی ہے. یوں دیکھیں, تخلیقی اور تخیلاتی صلاحیتوں کو جلا بخشی جا سکتی ہے. شروع میں اس کا جواب ہے. اور اب دوبارہ جائیں گے سلیبس پہ تو یہاں پہ ہم کریں گے, یہ دیکھیں تخیلاتی صلاحیتیں, کلک کریں گے اور نیکسٹ کر دیں گے. اس کے بعد مصاحبہ کا مطلب ہے. مصاحبہ کا مطلب ہے. ہم پچھلی سرگرمی میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے جو ہمیں یاد ہے 15 نمبر طریقہ تدریس 15 نمبر مصاحبے کو انگریزی میں انٹرویو کہتے ہیں. تو ہمارا رائٹ آنسر ہوگا, سلیبس پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا انٹرویو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پیج پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم آئیں گے جھجک دور کرنے کا طریقہ ہے. یہ پھر وہاں سے ہی آیا ہے ہمیں کوشچن جی. تو اس کا جواب 16 نمبر طریقہ تدریس میں ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں. یہ دیکھیں جی, تمثیل کاری, کردار کاری کو کہتے ہیں رول پلے اور تمثیل کاری کو کہتے ہیں ڈرامہ. ڈرامے سے کیا ہوتا ہے جی؟ جھجک دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. طریقہ تدریس نمبر 16. اب یہاں پہ ہم تمثیل کاری لکھیں گے اور نیکسٹ کریں گے. گروہی کام سے بچوں میں پیدا ہوتا ہے. گروہی کام جب ٹیم ورک ہم کرتے ہیں, سرگرمیاں گروپس کی شکل میں کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تعاون کا جذبہ. جب ہم کوئی ایک آدھی بات کرتے ہیں, دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے کا تعاون ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو گروپ کی شکل میں جب ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں جی. فنش. اور یہ دیکھیں جی, آپ نے کر دینا سبمٹ آل اینڈ فنش. یہ دیکھیں جی 10/10. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نے جانا ہے ڈیش بورڈ پہ دوبارہ ڈیش بورڈ پہ جانے کے بعد ہم نے کرنا ہے اردو پہ کلک. اردو پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی, اب ہمارا چیپٹر 1 ماڈیول 2 ماڈیول 3 مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم ماڈیول 4 5 اور 6 اور اس کے بعد فیڈ بیک فارم, لرننگ مینجمنٹ اور اس کے بعد اٹینڈنس سرٹیفکیٹ ہم پارٹ 2 میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ سب لوگ اسی پلے لسٹ پہ, اس کے فوراً بعد وہ پلے ہو جائے گی. آپ نے بالکل کہیں نہیں جانا ہے, اس کے فوراً بعد وہ ویڈیو پلے ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، میں پلے لسٹ میں لگا دوں گا، آپ لوگوں نے اس کو بھی غور سے دیکھنا ہے اور اپنے سوالات اچھی طرح سے حل کرنے ہیں۔ آپ نے پریشانی بالکل نہیں لینی ہے، اور اگر امید کرتا ہوں جس نے میری ویڈیو پوری دیکھی ہے اس کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پوری دیکھی ہے۔ تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو، اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ مزید اپڈیٹ اس میں سے دیکھتے رہیں کہ کیا کیا کرنا ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔